الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعيها أذن واعية. وقال الله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأحياهم عثمان، وأقضاهم علي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لولا علي لهلك عمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج بھی رمضان المبارک ہے، اور رمضان نے 2 عشرے آج مکمل ہونے پین. پیچھے 1 عشرہ باقی. اللہ تعالیٰ ان 2 عشرے اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. اور آج لکھاں لوگ عالم اسلام نے اندر مسجداں وچ اعتکاف باسن، اور آخری عشرے قیمتی بناونے واسطے اللہ تعالیٰ نے گھراں نہیں رونق اور زیادہ ود سی. جتنا اللہ نہ گھر آباد ہوئے اتنا مومن نہ دل خوش ہونا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان ایک مسجد کو گزرے تو اندروں تراوی اور تراویاں نہ بھری ہوئی مسجد، اور قرآن پڑھنے کی آواز آنی پئی، اور چراغ بلنے پین، بتیاں بلنیاں پیاں، اور آدھ رات ہوئی پئی اور لوگ نماز پڑھنے پین. تو حضرت علی خوش ہوئے، اور خوش ہو کے فرمایا: اللہ عمر نی قبر انیاں روشن کر دے جکن اللہ نے گھر روشن کر گیا، جکن مسجد عمر آباد کر گیا، اور یہ تراویح نی نماز سے امت کھڑا کر گیا. اللہ عمر نی قبر ابھی بھائی جنے انجے روشن کرے جکن اللہ نے گھر روشن ہے. تو اعتکاف نے دنوں وچ اللہ تعالیٰ نے مسجداں وچ اللہ نے گھراں وچ آبادی ود وینی، لوگاں نے شوق ود وینا، ذوق ود وینا. تو یہ ایک عمل بھی اج شروع ہونا. اور جڑے سنگی اعتکاف نہیں بانے پے انہاں واسطے بھی درخواست ہے کہ آخری 10 دھاڑا اسی قیمتی بنا کے نا. جتنا رمضان اختتام نی طرف وینا پیا اتنا سڑے اندر نی کیفیت جڑی وہ غم اور پریشانی والے پلے وینی چاہیے، نہ کہ اساں خوشی ہونی چاہیے کہ بھائی زیادہ لگ گئے تے تھوڑے رہ گئے. اساں یہ غم ہونا چاہیے کہ نیکی نہ زمانہ اور نیکی نہ سیزن اور اللہ تعالیٰ نے محبت نے ایام، بخشش نے دن، مغفرت نیاں راتاں اور قرآن نیاں بہاراں ان سڑ کو دور وینیاں بیان. تو مومن نیکی تے خوش ہونا، نیکی نے ختم ہونے تے خوش نہیں ہونا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے امر ہے کہ اس مہینے روزے رکھو، تراویح پڑھو، دن نہ روزہ اور رات نہ قرآن نہ سماع اور قیام اور قرآن پڑھنا. اللہ تعالیٰ جتنی کہیں توفیق دیتی وہ اللہ قبول کرن. اور جڑے دن رہ گئے جی اساں کوشش کرنی چاہیے کہ اسی اپنا دن اچھا کر کے لگائیں. اعتکاف نے حوالے نال انشاءاللہ گلاں ہونیاں ہی راسن، اور علماء کرام نے بیانات بھی ہونے رانے نے تھے کہ اعتکاف نہ اچھا ماحول ہونا، اور بہت بڑی تعداد اعتکاف تقریباً 250 آدمی ہونا. اور الحمدللہ اتنے ہر نماز تو بعد دین کی گل ہونی، بیان ہونے انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی چلنا راسی. اج نہیں 20 رمضان المبارک نے حوالے نال ایک عنوان سڑے جمعے نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر بھی ہوئے کہ 21 رمضان المبارک جڑی رات ہے، اس رات ایک قول نے مطابق حضرت علی کی شہادت ہے،
اور جڑا صحیح کول ہے اور جساں علماء صحیح قرار دے دیتا وہ ہوے 17 رمضان 17 رمضان ہی بدر بھی ہوئے 17 رمضان ہی حضرت عائشہ نہ یوم وفات بھی ہوئے اور 17 رمضان ہی حضرت علی نی شہادت بھی ہوئے لیکن بہرحال 21 نہ کول بھی ہوئے اور تاریخ کوئی بھی ہوئے سڑا مقصد ہوئے انہاں پاکاں نہ ذکر کرنا ہاں جی اور ان پاکاں میں بارہ ایک جملہ آخنا رہنا کہ ان اتنے پاکاں کہ انہاں نہ ذکر کرنے والا بھی پاک تھی وین ہاں جی تو حضرت عائشہ ہومن حضرت علی ہومن ایک عالم بڑی خوبصورت گل کی تھی انہاں کہ بدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑا جھنڈا بنایا ہے نا مسلمانوں نے جڑا جھنڈا ہے وہ حضرت عائشہ نہ دوپٹہ ہے اور وہ جھنڈا حضور حضرت علی نے ہتھ ویچ دیتا ہے ہاں جی کہ ای ماں بیٹھا جڑے نا ایک ہی نا ماؤ نا دوپٹہ اور بیٹا اس دوپٹے نہ محافظ ہے ہاں جی اور اس دوپٹہ اپنے ہتھے نپے ہوا تو اللہ تعالیٰ دعا شہادت اور وفات نہ جڑا دن ہے وہ بھی 17 رمضان المبارک لیکن آج نہیں اس نشست عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تھوڑا جا ذکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کرنا چاہنا کہ اتفاقاً جمعہ بھی 20 رمضان آ گیا اور عام طور تے لوگوں نے ذہن چاہنا بھی ہے کہ دیوبندی حضرت علی نے ذکر نہیں کرے نے حالانکہ الحمدللہ اسی تمام خلفائے راشدین ہیں اور تمام صحابہ ہون یا اہل بیت ہون الحمدللہ اہل سنت نے سینے دونیا محبتہ نہ بھرے ہوئے اور الحمدللہ عیدگاہ نے سٹیج اس حوالے نال اس سے تو یہ الزام بھی نہیں لگ سکنا ابو بکر نہ دن ہون فاروق اعظم نہ ہوئے عثمان نہ ہوئے علی نہ ہوئے الحمدللہ کربلا نہ ہوئے حضرت حسن نہ ہوئے حضرت حسن نہ ان بھی نہیں پڑھے نے جڑے حضرت حسین نے وارث بنے ہوئے الحمدللہ اتنے حضرت حسن نہ ذکر بھی ہونا حسین نہ بھی ہونا اور یہ کہیں تے تمہ اور احسان نہیں ان سے ایمان نہ حصہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عنوان تے میں کئی دفعہ گفتگو کر چکا حضرت علی نے فضائل بھی بیان ہو چکے ہیں انہوں نے شہادت بھی بیان ہو چکی ہے انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزیں الحمدللہ ذکر ہونا رہنا آج نہیں تھوڑی جی اس نشست میں کوشش کرے سا کہ ایک جمعے نے خطبے وچ اسی ایک حدیث پڑھنے ہیں اور اس حدیث میرے نبی حضرت علی نے ایک تعریف کی تھی اس تعریف تے میں 2-4 گلہ عرض کرینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقضاہم علی میری امت نا سب تو وڈا قاضی اور سب تو وڈا جج اگر کوئی ہوئے تو وہ علی بن ابی طالب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان چو مختلف لوگاں مختلف فضیلتاں دیتیاں کوئی خصوصیت فرما دیتی اور وہ اس بندے واسطے بہت بڑی پگ ہے بہت بڑا اعزاز ہے بہت بڑا پرچم ہے جڑا اللہ نے نبی اس نے ہتھے میں دیتا اور یہ مختلف صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہیں ہکیاں نہیں بہت سارے لوگاں دیتے ہیں لیکن اسا جس نے گل کرنی وہ شیر خدا نے کہ انہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقضاہم علی سب تو بڑا قاضی اور سب تو بڑا جج وہ علی اچھا دنیا تے سڑے وکیل سنگی بھی بیٹھے ہیں لوگ LLB کرنے پڑھنے باتوں جج نہ کورس کرنے جی یا پریکٹس اتنی کرنے کہ ان جج نہیں کرسی تے پہنچنے اور اس تو بعد انہوں نے فیصلے اچھا وہ فیصلے ٹھیک ہیں غلط ہیں منصف ہیں نہیں ہیں عدالت نہیں کرسی تے بیٹھے لیکن انصاف بھی کرنے پہ یا نہیں کرنے پہ یہ انہیں پتہ یا انہوں نے رب پتہ لیکن ایک لمبے پراسس تو گزر کے اور لمبی تعلیم گاہ چو گزر کے بندہ اس کرسی تے پہنچنا کیوں جی نہیں گل ہے محنت کرنا محنت تو بعد اتنے پہنچنا حضور جس بندے نے متعلق فرمانے پہ میری گل توجہ نہ سننی حضور جس بندے نے متعلق فرمانے پہ کہ میری امت اس تو بڑا قاضی کوئی نہیں اس LLB کوئی نہیں کی تھی بھائی وہ کہیں سکول پڑھنے واسطے نہیں گیا اس کدائیں ججی نہ کورس نہیں کیتا وقت اتنا بڑا جج کا تھو بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کہ فرمایا کہ یمن نے اندر خالد ابن ولید گئے ہوئے اور 1 مہینہ ہو گیا انہوں نے اسلام کی دعوت دینے پہ ہوں تو وائن اور اتنے وائن کے قبیلہ ہمدان ہے اور انہوں لوگاں اسلام کی دعوت کی دیو اور اگر ان اسلام قبول کر گئے تو اتوں کی جڑی
عدالتی اور انہوں نے معاملات اور انہوں نے گورنری اور اتھوں نے جڑا نظام ہے وہ بھی تد کرنا، یہ حضرت علی نے ڈپٹی لگی۔ اچھا اللہ نشان جڑا کام جس نے حصے چاہنا نا وہ کام اللہ اسی بندے کو گھینے ہونے، چاہے ساری دنیا جو کچھ مرضی کرے نہیں رہے۔ اور حضرت خالد ابن ولید تو بعد حضرت علی گئے اور پہلے دن پورا قبیلہ ہمدان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ حضرت علی حضور نے طرف خط لکھا کہ یا رسول اللہ قبیلہ ہمدان اور یمن نے یہ بہت بڑا قبیلہ ہے، اس اسلام قبول کر گئے۔ حضور ہی خط پڑھ کے سجدے وچ لگے، اللہ نے شکریہ ادا کر کے فرمایا کہ سلامتی ہوئے ہمدان تے، سلامتی ہوئے ہمدان تے، یہ دو باری آپ جملے فرمائے کہ یہ یمن نے اسلام اور یمن نے اس بڑے قبیلے نے ایمان آنا، یہ سعادت میرے رب حضرت علی واسطے ازلاں تو مقدر کیتی ہوئی ہے۔ تو یہ انہاں جڑے حضرت حضور روانہ کیتا تو آپ فرمایا اتنے فیصلے بھی تد کرنے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت چرس کی تھی کہ یا رسول اللہ ایک تو میں بالکل نوجوان ہاں، جدے تسی ماں منجنے پہ ہو ان سارے سن رسیدہ تے وڈی عمر نے لوگ ہیں اور سیانے لوگ ہیں، اور حضور خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الایمان و یمان والحکمت و یمانیت، کہ ایمان اگر اصل کوئی ہوئے تو وہ یمنیاں نہ، اور اگر سیان پڑا تے عقل مند لوگ ہیں تو یمنی۔ ہن ان سیانے لوگوں میں بندہ بہنا پیا فیصلہ کرا اور اس فیصلے نہ کوئی علم حاصل نہیں کیتا ہوا، تو حضرت علی بالکل بجا آکھا کہ یا رسول اللہ ماں تجربہ نہیں، عمر تھوڑی، میں ون کے انہوں نے فیصلے کی کن کرے سن جڑے آپ بڑے زیرک تے سمجھدار لوگ ہیں۔ بس ہی وہ لمحہ جس لمحے علی البی کی تھی، میں نے نبی سینے ہوتے ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، اے اللہ جسا میں منجنا پہ اسی زبان سدھا کر دے، اس نے دل مضبوط کر دے۔ اور علیہ خطاب کر کے فرمایا بس ہو گئی قبول، وانج ان اللہ سیہدیک ویثبت لسانک، ادو دعا منگنے پہن کہ اس نے دل مضبوط کر دے، ہدایت یافتہ کر دے، اور اس نے دل تو ثابت قدم کر دے۔ ادو نالی خبر دینے پہن کہ علی اکھیاں نوٹ کے لگوائیں، میڈا رب توڑی رہنمائی کرے سی اور توڑی زبان سدھا رکھ سی۔ تو جڑے فیصلے کرنے نا ان فیصلے ختم اور غلط نہیں ہونے، تو دمان کیا اپنے فیصلے کر اور اپنے اللہ تعالیٰ کی نظر رکھ، میڈا رب توڑی مدد کرے سی اور اللہ تعالیٰ توڑے دلیں مضبوط رکھ سن۔ بات ایک دو ہدایات دیتی ہیں کہ مقدمہ ہمیشہ دو بندہ نہ سننا اور سننے تو بعد وقت فیصلہ کرنا، کہیں ہکی نہیں گل سن کے فیصلہ نہیں کرنا، جانبین نہیں گل سن کے اس تو بعد تو فیصلے کرنے۔ ان ہدایات حضور دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے کہ ہی جڑا لمحہ ہے نا بس اس لمحے ماں اس امت نے سب تو بڑا جج تے قاضی بنا دے کہ حضور نے ہاتھ رکھنے نہیں برکت نال، آپ نی دعا نہیں برکت نال، اللہ تعالیٰ حضرت علی نے سینہ کھول دیتا، حضرت علی تے علم نے دروازے کھول دیتے۔ حضرت علی نے الفاظاً فما اشکل علی قضاء بعد ذالک، ہنا دو جملیاں تو بعد وہ زندگی بھارے مشکل تو مشکل بھی سامنے فیصلے آئے تو علی گھبرایا نہیں بلکہ علی خوش تھی نہیں، مشکل تو مشکل فیصلے بھی میرے رب میرے نبی نے دعائی نہیں برکت نہ میرے واسطے بالکل آسان کر دے۔ فما اشکل علی قضاء بعد ذالک، اس دو جملے تو بعد میرے واسطے قضاء اور فیصلے اور ججی اور عدالت یہ میرے واسطے کوئی مسئلہ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ میرے تے کھول دیتے ہیں۔ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع تے آپ قرآن نے ایک ایت اتری جیڑی میں خطبے بھی پڑھی، وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جڑے محفوظ رکھنے والے کان ہیں نا، کوئی گل سن کے کئی بندیاں وہ گل یاد ہوئے نہیں اور ان اس گلاں محفوظ کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جڑے لوگ گل سن کے کنا ویچ اس گلاں محفوظ کر گئے، اللہ انہوں نے متعلق ہی فرمانے پر کہ ان کانن
جڑے محفوظ کرنے والے اور انہاں گل یاد رکھنے والی. تو حضرت علی حضور فرمایا کہ علی میں اللہ تعالیٰ کو دعا منگی کہ اللہ تونے کرنا بھی ہے جائی کر دے. یعنی تو جڑی گل سنے وہ تو بھلے نہیں، اور جڑی گل تونے کنا وچ پوے ان کن اے جے ہون کہ اس تو بعد تو گل نکل نہ سکے. میں اللہ کو دعا منگی کہ ان کن اللہ تونے بنا دے. حضرت علی فرمانے اس دعا کی قبولیت بھی میں اپنی اکھیاں نال ویکھی کہ ماں بھلیکھی نہیں بیماری ہے، میں گلا بھول بنے. اس تو کوئی یہ نہ آکھے کہ میں پیدائشی ذہین ہاں، میں گلا بھول بنے ہوں. حضور نے دعائی ماں اتھے کھلار دیتا کہ مت ماں کوئی شے نہیں بھلی. لا ما نسیت بعد ذالک، میں اس تو بعد کوئی شے نہ بھلیا. اور نہ بھولنے نہ ذرا اندازہ لوے میں بات اگلی گل کرے نا. ممبر تے کھڑے اور ممبر تے کھڑے ہو کے اعلان پہ فرمانے فرمایا لوگوں جو پوچھنا چاہنے ہو میں کو پوچھو. قرآن نے 6666 آئے تھے. فرمایا قرآن نے ہر آیت نے متعلق میں کو پوچھو میں تو ساتھ دسے سا یہ راتی لتھی کہ دھیڑی لتھی، یہ کئی کھلے میدان چ لتھی یا کئی شہر نہیں آبادی میں لتھی، کدھائی چڑھائی چڑھنے لتھی کہ لہائی اترنے لتھی. جس وقت اتری جس کیفیت اتری قرآن نے کئی آیت نے متعلق پوچھو. علی نے قوت حافظہ اور نبی نے دعائی اساں اتھے کھلارا ہوا کہ تساں ہر گلہ تے ہر سوال نے جواب مل سکتا. تو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں نے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت نے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم نے اندر قوت فیصلے نے اندر اس مقام تے پہنچایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ اسی جڑوے آپس وچ بانے ہونے ہیں اور جڑوے بندے آپس وچ گلا کرنے تو ای معاشرے نے اصل گفتگو ہونی اور وہ جڑا لوگ فیصلہ کرنے نا ای اصل فیصلہ ہونا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے اسی جڑوے مدینے وچ بانے آیا آپس وچ تو اسی آپس وچ گل کرنے ہیں کہ علی تو بڑا فیصلہ کرنے والا مدینے وچ بندہ کوئی نہیں. اگر کوئی فیصلہ کوئی گل ہے تو وہ علی تو بہتر فیصلہ کرنے والا مدینے وچ کوئی بندہ کوئی نہیں. تو یہ نہیں کہ خالی حضور کوئی محبت ایک جملہ فرما دیتا، میرے نبی نے اس جملے اللہ تعالیٰ وقت عملی طور تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی قدم قدم تے ایسے فیصلے موجود اور محفوظ ہیں اور علماء نے پورا نقل کیتا. عبادات نے اندر، معاملات نے اندر، عدالت نے اندر، معاشرت نے مسائل اور اس سے پوری فقہ حضرت علی اتنی موٹی کتاب ہے جیسے حضرت علی نے اجتہادات، حضرت علی نے فیصلے، حضرت علی نے اعمال ایسا امت نقل کیتا. اور انہاں لوگوں تے بھی کروڑا سلام ہومن جنہ اتنے بڑے قاضی نہ کوئی فیصلہ ضائع نہیں ہون دیتا، اساں ہمیشہ واسطے محفوظ کر دیتا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت ایک عورت آئی اور حضرت عمر اس نا رجم نے فیصلہ کیتا کہ اساں رجم کرو، گناہ ہویا اس کو. اگو حضرت علی مل گئے جس وقت یہ رجم واسطے بہنی پئی. تو حضرت علی اس عورت کو یا کہیں ہوری کو تفصیل پوچھی تو وہ عورت حاملہ آئی، پیٹ کا جو بچہ ہے ابتدائی طور پہ. تو حضرت علی فرمایا بھائی تو دی گل عمر دسی ہے کہ میں حاملہ بھی ہوا. اس آخر جی اتھے کور ابرے نہ ہو. عمر نے سامنے کور ابرے وہ جڑا روک تے دب دبے نہ مالے کے میں تو کو نہیں دسیا فرمایا مڑ پیچھا. حضرت عمر کی خدمت چاہے بلکہ عورت پہلے آئی، ان بندے بھی آ گئے. حضرت عمر فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا جی رہے تو علی مل گئے تو انہوں نے آکھا پیچھے مڑو. حضرت عمر فرمایا ضرور کوئی گل ہو سی جس تو ابو الحسن موڑ متی، کیونکہ عمر ابھی پتہ ہے کہ علی میرے فیصلے ہیں رات میں ان ٹائم نہیں چکے. آج گل علی نہیں ہونی پئی نہ عمر نہیں ہونی پئی، نہیں تو حضرت علی بہت سارے گلوں میں لوگ گئے کہ اے علی اس فیصلے ہنج کر جاؤ.
فرمایا جڑیاں گڈا عمر پائیاں علی نہیں کھول سکنا، جڑے فیصلے عمر کر گیا وہ علی نہیں بدل سکنا، اور اسے الفاظ ہیں کہ جیڑی گرا عمر لائی وہ علی نہیں کھلے، یہ عمر نہیں پائیاں نہیں گڈا ان علی نہیں کھلے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی گل ہو سی جس تو علی موڑ متی آ گئے پچھو حضرت علی بھی۔ حضرت عمر پوچھا کیا ہوا؟ انہاں کہا حضرت حاملہ ہو رہا تھے، اس نے اتنے تو سنا قانون چل سکنا کہ اگر یہ برائی کرے تو اساں تا رجم تسی کرے سو، لیکن اس نے پیٹ جو کجاوے اس نے تسی مالک نہ ہو، اس سے کوئی قصور نہیں، اور اساں جہاں تک یہ بچہ پیدا نہ ہو رہے تو حضرت عمر نے بھی غلطی تو ہی کوئی نہیں، اور انہاں تے پتہ نہیں ہے کہ حاملہ، لیکن عمر عمر ہے۔ اس موقع تے حضرت عمر ایک جملہ فرمایا علی جیسے سیانے جاکت جاونے تو عرب نیاں عورتاں بھی بانج ہو گئیں نہ اوبرے میں بات آفنا میں اور پنجابی چاکھن لگا۔ ماما علی جیسے پتر جامنا چھوڑ دیتا کہ جڑیاں عورتیں اے جے پتر جنہیں ہیں جنہوں نے دماغ وچ اتنا علم، اتنی فقاہت اور اتنی زیرت کی ہوں۔ اگر عمر نے دور ماما علی جائے پتر جامنے چھوڑ دیتے ہیں تو آج کتھوں آئیاں؟ علی فرمایا ان عورتاں بانج ہو گئیاں جڑیاں علی جیسے بیٹے پیدا کرنی ہیں۔ ہاں جی، اور اس کے بعد حضرت علی فرمایا، حضرت عمر فرمایا اگر کوئی مشکل پیش آ بن جائے نا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اور حضرت عمر چونکہ بہت جلد بازی فیصلے نہ کرنے، صحابہ نہ مشورہ کرنا، اگر آپ کو نہیں پتہ یا اسے مشورے کی ضرورت ہے تو رائے گھڑنی، تو اگر مشکل آیا اور حضرت علی اتنے نہ بیٹھے ہونا تو حضرت عمر نے ایک مشہور جملہ فرمایا تزیۃ ولا ابا حسن لہا، آج اے جب مسئلہ پیش آ گیا کہ مسئلے نے حل واسطے علی کوئی نہیں بیٹھا، علی یعنی علی بیٹھا ہوئے تو کوئی مسئلہ آ ونجے تو اس مسئلے عمر بیالن میرے واسطے کوئی پریشانی نہیں ہونی کہ اگر وہ مسئلہ ماں نہ پتہ ہو سی یا میں اس کو باہر نہ نکل سکا تو علی ماں اس کو باہر کر دے سی۔ قضیۃ ولا ابا حسن لہا، مسئلہ پیش آ گیا اور افسوس کہ علی موجود نہیں۔ یہ جملہ حضرت علی رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نے متعلق فرمانے، اور ایک جملہ حضرت عمر نا میں خطبے وچ بھی تساں نے سامنے پڑھا، یہ جس وقت عورت نے رجم نہ فیصلہ حضرت عمر واپس گدا تو اس موقع تے یہ جملہ فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر اج علی نہ ہوا تو عمر ہلاک ہوئے۔ یعنی ایک عورت میں ایک ہی رجم کراون لگے ہوں جس نے پیٹ ایک بچہ، تو میں کل اللہ کے جواب دے میاں اج اگر اس میں مصیبت تو بچہ تو علی نہیں وجہ، اور علی کیوں بچایا کہ اقضاہم علی، کہ میری امت نہ وڈا قاضی علی، اللہ علی علیاں قوت فیصلہ اور فیصلے نہیں تہ تک پہنچنے نا اون ملکہ دیتا جڑا کہیں بھی نہیں دیتا۔ میں ہوں یہ تمہیدی اور ابتدائی گلیں ہیں کہ صحابہ اکرام نے نظر میں اچھا بات حضور نے زمانے بات ابو بکر نے دور حضرت قاضی رہے، خود حضرت علی نے الفاظن کہ حضور نے اس دعائی تو بعد ما زلت قاضیا بعدو، اس تو بعد جانے واسطے سڈا اور کوئی منصب نہیں ہے، حضور جڑا اساں دعا دے دیتی تو اسی ساری زندگی جانے قاضی رہے، فما زلت قاضیا بعدو، پر اس تو بعد جانے میں ہمیشہ وقت قاضی رہا، میں نے بوجھے تھے ہمیشہ لوگ سوال گھن کے آئے، میں نے کو مشکل زدہ لوگ آئے، میں نے کو پچھڑ آئے، اور علی فیصلے کیتے اور فیصلے وقت انہیں نہیں کیتے۔ میں اگاں فیصلے دیں ورنے تو پہلے ایک اور گل ماں یاد آ گئی، میں عرض کر دے ماں حضرت علی ایک فیصلہ کیتا اور وہ فیصلہ حضور تک پہنچا۔ ایک عورت نہ زمانے جاہلیت نے اس دستور نے مطابق ایک واقعہ ہوا، بچہ پیدا ہوا، اس بچے تے 3 بندے آ گئے، عورت 3 نہ گن دیتا کہ بھائی ان 3 ہے، اس تے بھائی ان بچہ کہنڈا ان 3 آخنے جی اسی تا نہ گھینے سیڈا نہیں۔ حضرت علی اس تے ایک فیصلہ کیتا، وہ ایکیاں دیتا دوں تے دیت پائی،
یہ ایک غلام نہ مسئلہ فکر یا کتابوں میں اس تے حضرت علی اساں قیاس کیتا یہ مسئلہ بارگاہ نبوت پیش آ کہ یا رسول اللہ ہی مقدمہ آیا اور اس مقدمے تے حضرت علی ہی فیصلہ کیتا کہ او جاکت ایکیاں دیتا نے تے باقی دوہاں تے دیت پائی نے کہ تہائی دیت جیڑی نا تسی دوہیں جمع کراؤ اور بچہ ایکیاں دے دیتا نے کورا پوا کے تو حضور بڑے ہنسے آپ مسکرائے اور مسکرا کے جملہ فرمایا جس اور مہر لا دیتی حضرت علی فرمایا الحمدللہ الذی جعل فینا حکمت اہل بیت النبوہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام تعریفاں اس اللہ نیان جس سڈے اہل بیت اور جس نبی نے گھرانے وچ حکمت اور سمجھ رکھ دیتی تمام تعریفاں اس اللہ نے جس حکمت نبی نے گھرانے وچ رکھ دیتی یمن تو ایک مسئلہ آیا حضرت عمر نے بارگاہ وچ کہ حضرت اس نے جواب لکھ کے دو تو حضرت عمر عبداللہ بن عباس کو خط دیتا فرمایا یہ خط پڑھ کے اس نے جواب لکھ حضرت عبداللہ بن عباس چونکہ حضرت عمر نے شاگرد ہے اور ناڑو تربیت بھی کرانے تو حضرت عمر عبداللہ ابن عباس سے دیتا فرمایا اس خط نے جواب لکھ کے آپ یہ مسئلہ میں یمن نے گورنر بھیجنا حضرت عبداللہ ابن عباس جواب لکھ کے آندہ حضرت عمر پڑھے پڑھنے نہ فرمایا ہن علوم تے ہن گلاں یہ اسی سرے چو نکل سکنیاں جڑا نبی نے گھرانے نہ ہوئے حضور نے چاچرا پتر ہے نا عبداللہ بن عباس بھی اور حضرت علی بھی خاندان نبوت ہے فرمایا ہن علوم یہ خاندان نبوت میں نکل سکنے نہیں انہوں نے حصہ تو علی نے فیصلے بھی حضور سن کے فرمایا یہ او حکمت ہے جڑے نبی نے گھرانے میرے رب دیتی یہ عقل مندی یہ زیرکی اور یہ دانائی ہے فقاہت ہے جڑی اللہ تعالیٰ حضور نے خاندانہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھرانے دیتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے دعا بھی اتنے جناب حضرات صحابہ اکرام نے دور بھی اور وقت فیصلے نی کثرت بھی حضرت علی امت نے سب تو بڑا قاضی بنا دیا عید پڑھنے ہیں عیدی واسطے حضور نے سنت ہے کہ شہر چو باہر نکل کے عید پڑھو مسجد میں عید حضور نے زمانے چ کوئی نہیں بلکہ باہر نکلو حضرت علی جس وقت کوفہ گئے اور اپنے امیر المومنین بھی ہے تو کوفے جوان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا کہ اتنی بڑی آبادی اور اس آبادی چو تمام لوگاں شہر چو باہر کڈنا تو جڑے نوجوان اور طاقتوارن ان تے لگے ہوئے سن لیکن بڈھے معذور کمزور ان کی کون ویسے تو حضرت علی فرمایا جوان مان کے عید باہر پڑھو حضور نے سنت کے مطابق اور جتنے ضعیف اور بڈھے ہو اور نہ ہو بن سکنے تسی شہر نے اندر ہی عید پڑھ گنو تو سن عید ہوئے سی علماء لکھا جڑا حضور فرمایا نا کہ میری سنت یا خلفائے راشدین نے سنت جس نے بھی نہ پیسو او مہنگی سنت ہو تو یہ جڑا مسجد میں آج اسی عید پڑھنے پہ یہ ہوں حکم ہوئے کہ تلنگانہ والے سارے بن کے تو سا اکواڑے یا نکا کہوٹ عید پڑھنے تو مصیبت بن بن گیا تو اسی ود خیرے پنڈی لاہور کراچی ان شہروں نے لوگاں اگر آپ کو کہ باہر بن کے عید پڑھو سنت کے مطابق تو وہ کراچی تو نکلنے واسطے نہیں ہونا 4-5-6 گھنٹے کا سفر چاہیے ساری امت علی نے احسان مند ہونا چاہیے یہ علی نے قضا اور علی نے حکمت کم آئی کہ اس پوری امت واسطے سہولت اور آسانی پیدا کر دی مقدمہ پیش آیا کہ مالک نے حکم نال غلام اگر کہیں بندے قتل کر دے تو مالک اور غلام نہیں سزا کے وے یہ بالکل ہوا مسئلہ جڑا آج کرائے نے قاتل پہ کرے نے تکے علی کی خو پہ بولنا یعنی قاتل ہو رہے تے کروانے والا ہو رہے تو آیا حضرت علی نے خدمت چی پرچہ اور مقدمہ کہ اگر مالک غلام بھیج کے کہیں قتل کرا دے تو کیا فیصلہ
حضرت علی فرمایا غلام میں قید کر دو اور مالک کا قصاص نے اندر قتل کر دو. حالانکہ مالک تا قتل نہیں کیتا, انگریز نے قانون تانا جس قتل کیتا اس آگاہ کرو. حضرت علی بیان کہ یہ جڑا غلام ہے یا نوکر ہے یا جڑا کرائے نہ قاتل ہے, ای مالک نے ہتھاں وچ انہیں ہونی ہوئے جکن کئی نے ہتھے وچ بندوق یا سوٹی ہوئے اور اس بندوق نہ اس کئی بندے مار دیتا تب پستولے نہ قصور تا نہیں نا, پستول چلاونے والے نہ قصور ہے. ای غلام تا مالک نہ پستول ہے, تب پستولیاں تا کرو نہ قید اور ضبط اور مالک کا پھائے لٹکاؤ تاکہ کوئی کہیں نے قتل نہ اس تو بعد آرڈر نہ دے سکے. یہ فیصلہ حضرت علی نہ اسی ہسپتالاں وینے چھڑے کو پہلے لکھ وینے بھائی اسی بھائی تو سنے مریض نے آپریشن کرن لگے, اگر اس آپریشن ایک بندہ مر گیا یا نقصان ہو گیا تو اسی ذمہ دار کوئی نہ ہو سا. اور یہ وہ رسا لکھ دینے کہ بھائی ٹھیک ہے اسا علاج کراونا اور تو سبھی ظاہر ہے کوئی ایسا قتل تو نہیں کرنا, علاج ہی کرنا, اگر وقت بھی تقدیر آویں گے تو ٹھیک ہے. یہ ساری دنیا نے ڈاکٹر اور طبیب حضرت علی نے احسان من رمن ای میرے علی نے شروع کیتا ہوئے عمل ہے. حضرت علی حکم دیتا کہ اے ڈنگرہ نہ علاج کرنے والے حکیمہ ہو تے انسانہ نہ علاج کرنے والے ڈاکٹر ہو, تسی اپنے مریض نہ علاج کرنے تو پہلے برات نامہ اور اجازت نامہ لکھوا گنو. اگر تسا برات نامہ نہ لکھوایا اور بندہ مر گیا تو تسا تے دیت آسی 100 اٹھ دیونے پوسن ڈاکٹر صاحبہ, لہذا پہلے لکھواؤ اور اس تو بعد علاج شروع کرو. اگر کہیں غلطی نہیں وجہ تو بندے نقصان ہو گیا تو اس کاغذی نہیں وجہ تو بندہ دیت تو بچ ویسی. امت ای احسان بھی حضرت علی کی طرح جی پورے ڈاکٹر اور طبیبہ نے جتنا محکمہ ای حضرت علی نے احسان مان دے کہ انہاں قیامت تک نے ڈاکٹروں اور حکیمہ واسطے اپنی حکمت اور فراست نال ایک راستہ کٹ. ای اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت دیتے. یمن وچ 3 آدمی حضرت علی نے خدمت چاہے مقدمہ گن کے کہ مقدمہ جی انہاں آخر جی اسی 2 بندے ہیں تے اسی 2 اکٹھے نکلے ہیں سفر واسطے با آ یار لاہور وجنا اکٹھے وجنا. اسا گھروں اپنی روٹیاں گدیاں میں گدیاں 5 تے اس لیے آئی ہیں 3 کل روٹیاں 8 آئی ہیں 3 اس لیے تے 5 مہنیاں. اسی ایک جائی تے روٹی واسطے بیٹھے ہیں تو اتو ایک اور مسافر آ گیا, پیدل لوگ چلنے اسا اساں بھی روٹی وے شریک کر کے دیکھ یار تم ہی بہو روٹی کھاؤ. اس سڑے نال رج کے روٹی کھا دی. ان جڑیاں 8 روٹیاں ہیں نا وہ اسی 3 بندے کھا گئے. وہ جڑا مسافر ہے اس ونجن لگیا 8 درہم سڑے اتنے سٹ دیتے کہ اے گنو یار 8 روپئے بھی آیا سمیں نہیں. ای بزرگ بھی ستے پہنے کہ پکڑی والے نہ جگاؤ سامنے نہیں بھائی مہربانی کرنے دا. حضرت اچھا اس 8 درہم یا 8 روپئے سمجھ گنو جس نے 5 روٹیاں ہیں نا اس آکھا یہ 5 تو ہو گیا مہنگے تے ترونیاں 3 روٹیاں ہیں تو 3 روٹیاں 3 درہم تو چاہ گیا. اس آکھا میں 3 قائمہ سے چاہ گیا نا روٹیاں من جیڑیاں بھی اسا رل کے روٹی کھا دی. اس بندے 8 درہم دیتے ہیں 4 تونڈے تے 4 مہنڈے. اس تے اختلاف ہو گیا. وہ آنا مہنیاں 5 روٹیاں 5 مہنڈے تونیاں 3 روٹیاں 3 تونڈے. یہ جھگڑا گھن کے ان دو لگے گئے حضرت علی کو. حضرت علی اساں 3 روٹیاں والے آکھیا کہ یہ جڑا تھوڑا سنگی تو دینا پیا نا 3 درہم ان تو چاہ گن تو وارے چیں وات بھی. اس آقا سبحان اللہ تسی حضرت فیصلہ کرو انصاف والا تے دلیل بھی دسو پہ وجہ کے وے تو میں جڑے بھی ملے میں راضی ہیں لیکن ہن میں نہ گی نہ 3.
حضرت علی فرمایا اگر گل انصاف نہیں تو تو آیا بیٹھ گئی ہوں گل اگو میں پہ کرنا آیا بیٹھا تو اس کو جڑا امت نہ سب تو بڑا قاضی اتنے تو فیصلے میں ہیر پھیر ہو نہیں سکتی حضرت علی فرمایا اگر فیصلہ انصاف سے بنجے تو تونڈا ایک درہم بڑھنا اس نے 7 بڑھنا اس نے کہا ماشاءاللہ میں 3 نہ گینا پہ تو سی ماں ایک ہی تے گدی آنے ہو فرمایا انصاف نے فیصلہ تے ہی ہے بھئی اس نے کہا جی کی کون ماں سمجھاؤ فرمایا تو سنی 8 روٹیاں 3 کھاونے والے ہو کہیں پتہ بھئی میں کتنی روٹی کھا دی انہاں کہا جی کو نہیں پتہ ازام کوئی پتہ نہیں کہیں زیادہ کھا دی کہیں تھوڑی کھا دی اکٹھے کھاونے تو ہی پتہ نہیں لگنا حضرت علی فرمایا تھا 8 روٹیاں نہ مطلب یہ ہو گیا کہ 8 روٹیاں نے اگر ٹکڑے کرو تو ای 3 تے تقسیم کرو تو ای بن گئی 24 ٹکڑے کیونکہ 3 بندے ہو نا تو 8 روٹیاں تو 8 تقسیم کرنا 3 تے تو روٹیاں نے ٹکڑے بن گئے 24 ہر 3 بندیاں 8 ٹکڑے کھا دے لہذا تونیاں 3 روٹیاں ہی تونڈے ٹکڑے بنے 9 8 تو کھا دیں ایک مہمانے کھا دا تے اس نے آئیاں 5 روٹیاں اس نے ٹکڑے ہے 15 چو 8 کھا دیں اس تے 7 کھا دیں مہمانے تو 7 درہم ہو گئے اس نے تے 1 درہم ہو گیا تونڈا سبحان اللہ اور اس نے اکھیاں کھلیاں اس آقا کمال ہے کتھے پہنچا دماغ کتھے پہنچی عقل کتھے پہنچی فراست اور کیسی تقسیم کڈی کہ 1400 سال تو بعد بھی فیصلہ پڑھو تے سنو تو بندے نے رومتے کھڑے ہوئے ہیں کہ کیا نگاہ آئی اور کیا دماغ ہے ایو فقاہت اور عقل اور شعور ہے جڑا میرے نبی نہیں برکت نال اور دعائی نہیں برکت نال اللہ حضرت علی ہے تو تک پہنچا یمن جڑے گورنر بن کے گئے تا ایک مقدمہ پیش ہویا بڑا عجیب کہ ایک کھوہ کھٹا گیا کھوہ اور لوگ وہ کھوہ کھٹینے اور شیر آن کے نا وہ اس کھوئے وچ وگا دینے یا شیر ہوتے اے بہوں آ کے کھوئے ڈھیپ ہونے تو اتے بندے بہ کے اس شیر نی بے بسی نہ تماشا ویکھنے کوئی اساں تو کوئی شے مرے ہے کوئی وٹا مرے ہے ایک ہی شغل ہے زمانے چ تو کھٹا کھٹیونے تو بعد بندے اکٹھے ہو گئے اور وہ تماشا ویکھنے ایک بندے نہ پیر چھڑا اور وہ اس ٹوئے وچ جو ڈھون لگا نا تو اس ایک ہی بندے نہیں باہ نپی تھی اپنے آپ بچاونے واسطے اس باہ نپی ابھی اگاں گیا اس پچھو دوئے نہیں نپی 3 چوتھے نہیں نپی 4 بندے اس کھوئے وچ وہاں لگے اور شیر ہونا تے حملہ آور ہو گیا اور بعد کہ بندے شیر قتل کر دیتا اتلے ہیں چو لیکن ان جڑے چارے ہیں ان چارے زخمانی تاب نہ آندی اور چارے مر گئے ان جڑے 4 بندے نے وہ رسا ہے انہوں نے جھگڑا بن گیا بھائی اس اساں چھکیا جی اس اساں تو ماں دیت دے چوتھے والے آکھن جی ماں 3 والا دے 3 والے آکھن جی ماں 2 والا دے 2 والا آکھن جی ماں پہلے والا دے اچھا وہ پہلے والے آکھن اساں کور دے سی سیدھا بھی تے بندہ شیرے مارا اس تے اختلاف اتنا ودیا کہ حضرت علی خود تشریف گھن آئے ان اتھے نہیں گئے حضرت علی آئے انہوں نے فرمایا یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونے اس طرح نے اختلاف ٹھیک نہیں تو میں تو سنے درمیان فیصلہ کر دینا اگر فیصلہ قبول ہوئے تو ٹھیک نہ ہوئے تو مدینے مان کے حضور نے خدمت تو اسی پیش کر دیو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرا کے نو بھیڑو نہیں تو میں کہا جی کیا فیصلہ حضرت علی فرمایا جتنے اتے کھڑے ہو نا تماشبین تسی 200 اٹھ جمع کرو بندے 4 موئے ہیں ایک ہی بندے نے دیا تو نہیں 100 اٹھ تو اٹھ بڑھنے 400 حضرت علی فرمایا 200 جمع کرو اور 200 جمع کرنے تو بعد جڑا سب تو پہلے ڈھٹا 5 اٹھ اس نے دیت دے دیو چوتھائی دیت کیونکہ وہ آپ تا مویا لیکن اس 3 نال اور بھی چھکے تو چوتھا حصہ جڑا نا 5 اٹھ ای اس نے وہ رسان دیت دے دو
جڑا دوئے نمبر تے ڈٹھا اس تو چونکہ دو بندے ڈٹھے تو اساں 2 سلوس یا تہائی 2 سلوس نہیں تہائی اساں دے دو 75 اٹھ جڑے وہ اس نے برا ساں دے دو 100 ہو گئے اور ادھی دیت جڑی وہ اساں دے دو جڑا 3 نمبر تے آیا کیونکہ اس نے پیچھے ایک بندہ تو ادھی دیت اس نہیں اور ادھی ختم ہو گئی اور جڑا چوتھے نمبر تے ڈٹھا اس چونکہ کہیں بھی نہیں ڈھایا تو اس نے دیت اسی پورے 100 اٹھ 200 نہیں پوری دیت جمع کرو اور اسا ہی تقسیم کرو کہ چوتھائی 2 نمبر تے تہائی 3 نمبر والے ادھی تے چوتھے نمبر والے پوری کیونکہ چوتھے کہیں بھی نہیں ڈھایا تو اس نے خون تا بیکار نہ پیا اس نے بولا سان 100 اٹھ جاؤ انہاں آخر جی اساں فیصلہ قبول نہیں پر میں بات بھیڑو نہیں ادھے لگے ونجو وڈی عدالت ان مکہ مکرمہ پہنچے حضور مکہ مکرمہ ہے مقام ابراہیم تھے آپ کھڑے ہیں ان یمنی پہنچ گئے انہاں آخری سے مسئلہ آپ فرمایا میں تو سوا سے فیصلہ کرے نا آپ بیٹھے چادر آپ چاہیے آپ ان پچھو چادر بدی اور اگو ان موڈا گڈ پائی بہر ہے ٹیک لا کے عرب عام طور تے بانے اور سڑی بھی بار زمیندار اکثر ان بیٹھے رہنے حضور کدی کدی ان بانے ان پچھو انہاں موڈا چادر بن کے آپ بہ رہے تھے ایک بندے آ کے انہاں آخری تسی فیصلہ تو فرماون لگے ہو لیکن فیصلہ علی بھی سڑا کیتا آپ فرمایا انہاں کیا کیتا تو انہاں دسیا کہ علی ہی کیتا فرمایا اٹھ ونجو جڑا علی کیتا میں بھی ہوا اس تو بہتر فیصلہ کیڑا ہو سکنا کہ کیسا زیرکی والا اور کیسا خوبصورت فیصلہ جڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی بندہ آیا 3 4 تے 5 میرا خیال ہے 6واں فیصلہ یا 5واں فیصلہ میں سارس پہ کرنا بندہ آیا اس آخر جی میں فلانی عورت کو پیسے رکھے تو ان پیسے ماں دینی نہیں امانت رکھیے آپ اس عورت بلایا بلا کے فرمایا کہ گل ہے اس آخر جی ان 2 بندے میں نے کو آئے اور انہیں میں نے کو 100 دینار امانت رکھی ہے اور انہیں ماں پابند کیتا ہے کہ جان تک اسی دوئیں اکٹھے نہ آواں تو پیسے نہیں دے بنے اس لیے امانت کو رکھ اور اسی اکٹھے آساں تو ان پیسے دے بنے سال تو بعد یہ امانت رکھنے تو سال تو بعد انہیں چو ایک آدمی آیا اور اس میں آکھا جی میرا جڑا دوسرا سنگی ہے وہ مر گیا اور بڑا حادثہ پیش آیا بڑا رنا دھنا بڑا ڈرامہ بنایا میں اس آکھا بھائی میں پیسے نہ دینے تو وہ میرے خامد کو لگا گیا میری برادری کو لگا گیا برادری والے آ رہے ہیں انہوں نے آکھا دے چھوڑ یہ نال ہے تو مر گیا وہ میں نے کوڑو پیسے سال پہلے گھن گیا ہوں ہی آ رہا ان فراڈیے ان ہنج لوگاں دھوکہ دینے یہ ہوں میں نے کو آ رہا کہ پیسے دے اور میں نے الزام لینا پیا اور ماں خراب پہ کرینا تو حضرت علی ساری گل سمجھ گئے فرمایا کوئی گل اس بندے آخر لگے کہ بھائی تو صحیح گل آکھیے کہ اسی دوئیں آسان تے پیسے دے جڑا آکھیے حضرت علی فرمایا توڑا 100 دینار میں نے کوڑ پہ آیا تو مانجو سان دویاں گھنا تے میں نے کو چاک سبحان اللہ ہوں دویاں کتھوں آنے جو فراڈین تو حضرت علی نے اس عقل مندی کی وجہ تو اس عورت حضرت علی اس مصیبت چو کٹ ٹائم بھی ہویا پا لیکن میں ایک گل ایک نکی جی اور عرض کر دینا ایک نوجوان لڑکا بارگاہ مرتضوی وچ آیا ساکہ حضرت بڑا ظلم ہو گیا میں بڑا مظلوم ہوں بڑا رویا دھویا حضرت علی فرمایا کیا ہویا اس آکھیا میں جس عورت نے بیٹھا ماں اس اپنے پیٹ چو جایا ماں دودھ پوایا ماں وڈا کیتا ہوں جس وقت میں جوان اور گبرو ہو گیا تو اس ماں گھروں کٹ دیتا اور اس آکھا تو نہ میرا بیٹھا نہ میں تو اپنا بیٹا منے نہیں ہے نہ بڑے نہیں ہے نہ تو میرے بیٹا ہمیں تو حضرت پیو ہوئے کوئی نہیں ماؤ گھروں کٹ دیتا اور مننے واسے بھی تیار نہیں حضرت علی فرمایا کو رہے تھوڑی ماں
اس آخر جی فلانے وہ قریش نہیں عورت ہے. حضرت علی اساں بلوایا. وہ جڑوے آئی نا جی سڑے ایک سنگینی زمانہ میں کڑی نہیں آئی پورا نڈ ہے. اس 4 برا اپنے اسے 4 برا ہے. انہیں آخیا اسی نال وساں تے 40 گواہ. کتنے؟ 40 گواہ گن کے آئی اور 4 برا. حضرت علی نے خدمت ہے. حضرت علی اس نوجوان آ کے ہاں اپنا مسئلہ بیان کر. اس وقت بیان کیتا اس آخری میری ماں ہے ماں فارغ کر دیتا ماں نہیں بڑھنی پئی. حضرت علی اس عورت آ کے ہاں بھائی اس دعوے نہ کے جواب ہے. اس آخری کوڑ پہ مرے نا میں ایسا جاننی نہ میں ایسا آج تک تکے ہی نہیں. ای میں شادی شدہ ہی نہ اور یہ میری عزت لاؤنے واسطے اور میرے خاندان ماں بدنام کرنے واسطے اسی سارا ڈرامہ رچایا. پتہ نہیں گل کے ہوئے. حضرت علی آکھے کوئی گواہ بھی. اس آکھے میرے 4 برا کھڑے انہاں کو پوچھو میں بھی یہی وہی کونا. حضرت علی آکھے ہاں بھائی. انہیں آکھا جی بالکل بہن ٹھیک پہ آخ نہیں. اور یہ پتہ نہیں کو رے کتھوں اساں چمٹ گیا اور سڑی عزت لاؤنے نے چکرے چے. ان جڑے 40 کھڑے حضرت علی آکھا ہاں جی تسی کیا آخنے ہو. انہیں آخر جی اسی گواہی دینے واسطے آئے ہیں کہ ان 4 برا بھی سچے نہیں عورت بھی سچی. یہ پتہ نہیں مشتنڈا کتھوں آ رہا اور یہ اس پورے خاندان خراب پہ کرے نا اسی نال گواہ وا. آیا علی سبحان اللہ ابرو اچھا چھا. حضرت علی انہیں سارے نہیں گل سنی نا کتاباں جملہ لکھا ہوا فرماؤ آج فیصلہ بھی ہے جا کرساں کہ آسمان والا رب بھی خوش ہوئے. مکرمہ تو تسی گھنا ہو لیکن آج فیصلہ بھی میں ہے جا کرے سا کہ رب بھی میرا خوش ہو. انہوں نے آخر جی کرو. فرمایا مہر دیسا میں پلو 400 درہم مہر میری طرفوں اور میں ہنہ گواہانی موجودگی میں اس عورت نے نکاح کرا لگا اس جوانے نال. ای جی بھی یہی بھی کوئی نہیں اس نے بھی یا کرے نا میں اس نال نوجوان نال نوی زندگی شروع کرنا اپنی. یہ مکرمہ بھی ختم تے مسئلہ بھی حل. اپنے غلام کمبر فرمایا من 400 درہم چان. اس آندے حضرت علی اس جاگتے ہیں دیتے فرمایا اس کڑی نہیں جھوڑی 60 جو میں پڑھا ہوں تو نکاح. اور جو درہم وگائے نا عورت اٹھ کھڑوتے. اس آکے علی خدا نہ واسطہ ہی میں اپنے مقدمے تو پیچھے مڑنے ہیں میرا پتر ہے میرا بیٹا. حضرت علی فرمایا ہونا اگلی گل دس یہ ڈرامہ کیتا کیوں. اس آکے ان میرے 4 برا کھڑے انہیں میری شادی کیتی ہے ایک نوجوان نال اور وہ نوجوان بعد اس کئی وجہ تو انہیں پسند نہیں رہا. میرے گھر والے نال انہوں نے اختلافات ہو گئے. انہیں اساں مار کٹ کے میں نے کو طلاق چا بھاگ دی اس کو میں نے خامد کو اور اساں فارغ کر دیتا یا مار دیتا. اور انہاں کئی اس گندے نہ پترے تو اساں بھی تو کٹ اسی اساں نہ تھا کہنے رہا روز کے فلانے نہ پتر سڑے ویڑے وطنا تو اساں تو فارغ کر دے اسی توڑا کہیں شریف گھرانے وچ رشتہ کر دینے. علی میں اپنے بھراواں تو مجبور رہی ہوں نہیں تو اوے تو میرا پتر. اقضاہم علی فرمایا مشکل تو مشکل گھناؤ میں نے علی حل کر دے. اللہ اس امت نے سب تو بڑا قاضی اور جج اساں بنایا. اس تو میں نے محترم ان حضور نے شاگردن حضور نے ساتھین حضور نے پڑوسین انہوں نے محبت سے عین ایمان ہے. اللہ تعالیٰ انہوں نے محبت اور انہوں نے دیتی ہوئی سیرت اور انہوں نے دیتے ہوئے اعمال تھے اللہ تعالیٰ سے عمل کرنے اور زندگی گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.